महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी जोग्राफिया की किताब और इसी किताब से हम पढ़ने वाले हैं सबक तबई साख्त और आबी निज़ाम। तबई साख्त और आबी निज़ाम ये है भारत का तबई नक्शा। और इस नक्शे को देखकर आपको कुछ सवाल जवाब लिखने हैं। हम पढ़ रहे हैं तबई साख्त और आबी निज़ाम। सवाल है, भारत का 6000 मीटर से ज्यादा बुलंदी वाला हिस्सा किस समत में है? भारत का 6000 मीटर से ज्यादा बुलंदी वाला हिस्सा किस समत में है? शक्ल 3.1 आपके सामने है। इसको देखकर आपको सवालों के जवाब लिखने हैं। हम पढ़ रहे हैं तबई साख्त और आबी निज़ाम। अगला सवाल, जजीरा नुमा भारत में जुनूब की समत बहने वाली नदी तलाश कीजिए। वो किस नदी की वादी में आती है? जजीरा नुमा भारत में जुनूब की समत बहने वाली नदी तलाश कीजिए। वो किस नदी की वादी में आती है? अगला सवाल, शिमाल की तरफ गहरे हरे रंग में दिखाए गए जमीनी हिस्से की ढलान किस समत में है? शिमाल की तरफ गहरे हरे रंग में दिखाए गए जमीनी हिस्से की ढलान किस समत में है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हम पढ़ रहे हैं तबई साख्त और आबी निज़ाम। सवाल है, कोहे अरावली से छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा के दरमियान मौजूद मुर्तफ़ा सतहों की फहरिस्त तैयार कीजिए। कोहे अरावली से छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा के दरमियान मौजूद मुर्तफ़ा सतहों की फहरिस्त तैयार कीजिए। अगला सवाल, मशरक़ी घाट की चोटियों के नाम बताइए। मशरक़ी घाट की चोटियों के नाम बताइए।
ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ اگلا سوال، برہم پتر کے نشیبی میدانی علاقے کی سرحد کس پہاڑی علاقے سے واضح ہوتی ہے؟ برہم پتر کے نشیبی میدانی علاقے کی سرحد کس پہاڑی علاقے سے واضح ہوتی ہے؟ اگلا سوال، شکل 3.1 دیکھ کر آپ کو سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سبق طبعی ساخت اور آبی نظام۔ اگلا سوال، نیل گری پہاڑی کا نسبتی مقام بتائیے۔ نیل گری پہاڑی کا نسبتی مقام بتائیے۔ اگلا سوال، سہیادری پہاڑ کی اونچائی کس سمت میں بڑھتی چلی جاتی ہے؟ سہیادری پہاڑ کی اونچائی کس سمت میں بڑھتی چلی جاتی ہے؟ اگلا سوال، وندھیہ پہاڑ کن دریاؤں کی وادیوں کے لیے آبی تقسیم کار ہے؟ وندھیہ پہاڑ کن دریاؤں کی وادیوں کے لیے آبی تقسیم کار ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ آئیے اب جغرافیائی وضاحت کو سمجھتے چلتے ہیں۔ شکل 3.1 دیکھیے، اس میں بھارت کی طبعی ساخت دکھائی گئی ہے۔ بھارت کے ذیل کے مطابق 5 قدرتی حصے کیے جاتے ہیں: ہمالیہ، شمالی بھارت کے میدانی علاقے، جزیرہ نما بھارت، ساحلی علاقے اور جزائر۔ ہمالیہ ایک جدید لہریے دار پہاڑ ہے۔ ہمالیہ تاجکستان کی پامیر سطح مرتفع سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ بر اعظم ایشیا کا یہ اہم پہاڑی نظام ہے۔ بھارت میں جموں اور کشمیر سے لے کر آسام تک ہمالیہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ ہمالیہ صرف ایک ہی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمالیہ میں کئی متوازی پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ شیوالک انتہائی
جنوبی پہاڑی سلسلہ ہے، ساتھ ہی یہ سب سے جدید پہاڑی سلسلہ بھی ہے۔ شیوالک پہاڑی سلسلے سے شمال کی طرف جاتے ہوئے ہمالیہ اصغر، ہمالیہ اکبر یعنی ہمادری اور بیرونی ہمالیائی پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ یہ سلسلے بالترتیب جدید سے قدیم سلسلے ہیں۔ ہمالیہ پہاڑی سلسلے کو مغربی ہمالیہ یعنی کشمیری ہمالیہ، وسطی ہمالیہ یعنی کماؤں ہمالیہ اور مشرقی ہمالیہ یعنی آسام ہمالیہ جیسے حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے، یہ قدرتی حصہ ہمالیہ کے جنوبی دامن سے بھارتی جزیرہ نما کی شمالی سرحد تک پھیلا ہوا ہے، ساتھ ہی وہ مغرب میں راجستھان، پنجاب سے لے کر مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ تقریباً نشیبی اور ہموار ہے۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوہ اراولی کی مشرقی سمت کا حصہ گنگا ندی کی وادی کا علاقہ ہے۔ اس میدانی علاقے کو گنگا کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی ڈھلان مشرقی سمت میں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا زیادہ تر حصہ اور بنگلہ دیش مل کر گنگا برہم پتر نظام کا ڈیلٹائی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو سندر بن کہتے ہیں۔ شکل 3.3 دیکھیے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت۔ شمالی بھارت کے میدان کے مغربی حصے میں صحرا ہے۔ یہ تھر یا مروستھلی کے نام سے مشہور ہے۔ راجستھان کا بیشتر حصہ اس صحرا سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمالی حصے کو پنجاب کا میدانی علاقہ کہتے ہیں، جو اراولی پہاڑ اور دہلی پہاڑی سلسلے کے مغربی سمت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میدان کی تخلیق ستلج اور اس کے معاون دریاؤں کی اجتماع کاری سے ہوئی ہے۔ پنجاب کے میدان کی عمومی ڈھلان مغرب کی جانب ہے۔ اس میدانی علاقے کی مٹی زرخیز ہونے کے سبب یہاں زراعت کا پیشہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔
جغرافیائی وضاحت: بھارتی جزیرہ نما شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی جنوبی سمت میں پھیلا ہوا اور بحر ہند کی سمت بتدریج پتلا ہوتا ہوا علاقہ بھارتی جزیرہ نما کہلاتا ہے۔ اس میں کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہیں۔ اس کی شمالی سمت میں اراولی سب سے قدیم لہریے دار پہاڑ ہے۔ اس حصے میں ہموار میدان کی سرحدیں متعین کرنے والے سطح مرتفع کے سلسلے، درمیانی حصے میں وندھیا ستپوڑا پہاڑ تو مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت: ساحلی علاقہ بھارت کو تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحلی علاقہ دستیاب ہے۔ یہ ساحلی علاقہ جزیرہ نما کی مشرقی اور مغربی جانب واقع ہے۔ ان دو ساحلی علاقوں میں نمایاں فرق ہے۔ مغربی ساحل بحر عرب سے متصل ہے۔ یہ ساحل چٹانی ہے۔ مغربی گھاٹ کی کئی پہاڑیوں کی شاخیں مغربی ساحل تک چلی آئی ہیں۔ مغربی ساحلی علاقے کی چوڑائی کم ہے۔ مغربی گھاٹ سے نکلنے والے بہت سارے تیز رفتار چھوٹے دریا اس ساحل پر اترتے ہیں، اس لیے ان دریاؤں کے دہانے پر کھاڑیاں تیار ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہاں ڈیلٹائی علاقہ نہیں پایا جاتا۔ طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت: مشرقی ساحل خلیج بنگال سے متصل ہے۔ یہ ساحل دریاؤں کی اجتماع کاری کے سبب بنا ہے۔ مشرقی سمت میں بہنے والے کئی دریا مغربی گھاٹ سے بہتے ہوئے مشرقی گھاٹ سے ہوتے ہوئے اس ساحل پر آ کر ملتے ہیں۔ دور سے آنے والے کئی دریا مشرقی ساحل پر زمین کی سست ڈھلان کے سبب کم رفتار سے بہتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے بہا کر لائے ہوئے گاد کا اجتماع یعنی کیچڑ کا ڈھیر ان ساحلی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ ان دریاؤں کے دہانے پر ڈیلٹائی علاقے پائے جاتے ہیں۔ طبعی ساخت اور آبی نظام۔ جغرافیائی وضاحت: جزائر بھارت کے ساحل سے لگ کر کئی چھوٹے بڑے جزائر ہیں۔ ان کا شمار ساحلی جزائر کے گروہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بحر عرب اور بحیرہ بنگال میں جزائر کا ایک مجموعہ بھی ہے۔
بحر عرب کے جزائر کے مجموعے کو لکشدویپ کہا جاتا ہے، جبکہ بحیرہ بنگال کے جزائر کے مجموعے کو انڈمان نکوبار جزائر کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ طبعی ساخت اور آبی نظام، جغرافیائی وضاحت۔ لکشدویپ کے زیادہ تر جزیرے مونگوں کے بنے ہوئے کنگن نما جزیرے ہیں۔ یہ زیادہ وسیع نہیں ہیں اور ان کی بلندی بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ طبعی ساخت اور آبی نظام، جغرافیائی وضاحت۔ انڈمان جزائر کے مجموعے بالخصوص آتش فشانی جزائر ہیں۔ یہ وسعت میں بڑے ہیں۔ ان کے اندرونی علاقوں میں اونچی پہاڑیاں ہیں۔ اس مجموعے کے بیرن جزیرے پر بھارت کا واحد زندہ آتش فشاں ہے۔ نکوبار کے مجموعے کے کچھ جزائر ہلالی یعنی کنگن نما شکل کے ہیں،